یہ خوشگوار حیران کن بیان ہے شاہ نواز حسین کا کہ انہوں نے بی جے پی میں رہتے ہوئے اتنا اچھا بیان دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بی جے پی والے بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں، یعنی جن لوگوں کی اس ملک میں اس وقت حکومت ہے، کہیں نہ کہیں وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر اس آدمی کے ساتھ حکومت یا حکمراں طبقے کے لوگ کھڑے ہو گئے تو انہیں کہیں نہ کہیں نقصان پہنچنے والا ہے، اس لیے وہ اپنا دامن بچا رہے ہیں اس سے اور الگ اپنے آپ کو برت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسلام جو ہے وہ ایک ایسا دین ہے کہ اس میں کسی کو اسلام سے خارج کرنے کی علماء کو ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ صاحب علماء کسی کو اسلام سے خارج کر دیں گے، اور کسی کے خارج کرنے سے کوئی ہوتا بھی نہیں۔ آدمی اپنے عمل سے اور اپنے یقین سے، اپنے عمل اور اپنے یقین سے آدمی اسلام میں داخل بھی ہو سکتا ہے اور خارج بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس شخص نے جس طرح کا پچھلے کئی سالوں سے جو ایک پوری سیریز شروع کی ہوئی ہے، تو یہ اپنے عمل سے خود ہی اسلام سے خارج ہو گیا، کسی علماء کے کہنے سے اسلام سے خارج ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ تو خارج ہے پہلے سے ہی، اور خارج کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم رسید ہونا ہے۔ اس بیان کے بعد جب انہوں نے کورٹ میں دیا ہے، اپیل PIL داخل کی، اس کے بعد بھی انہوں نے ایک میسج جاری کیا، اس میں کہا گیا کہ میں سوسائڈ کر لوں گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، 2-4 میرے دوست ہیں مجھے کندھے دے کے وہاں پہنچا دیں گے۔ یہ کیا بے شرمی ہے یا کیا کہا جائے گا اس جب میں آپ ہی کے حوالے سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ سے بھی کرتا ہوں اور پوری قوم سے کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جو آدمی ذہنی طور سے صحت مند ہوتا ہے، اس کا ذہن اچھا ہوتا ہے، صحیح سالم ہوتا ہے، کیا وہ کبھی اپنے ہی مذہب کی مقدس کتاب، جس کے بغیر آدمی اس مذہب کا ماننے والا ہی نہیں ہو سکتا، اسی کتاب کے خلاف جو اس طرح کے بیہودہ الزام لگائے گا کبھی کوئی؟ کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، اپنی مذہب کی کتاب کی کہ صاحب اس میں یہ نہیں تھا، مان لیجئے گیتا میں کسی فلاں شلوک نہیں ہے، قرآن میں فلاں آیت نہیں ہے، یہ اس میں بعد میں ڈالیے۔ تو اگر آدمی کا ذہن صحیح ہے، اس کے خلل نہیں ہے اس کے دماغ میں، کبھی ایسی بیہودہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ اور جس آدمی کے دماغ میں خلل آ گیا ہو، اب اس سے کچھ بھی تو ناممکن نہیں ہے نا، وہ تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ اس لیے اس پہ آپ کو، مجھے، کسی کو بھی حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کل کیا بک رہا تھا، آج کیا بک رہا ہے، کل کو کیا بکے گا، بکنے دیجئے۔ کون لوگ ہیں جو ان سے ایسی باتیں بلوا رہے ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور ہماری آپ کی طرح کروڑوں لوگ جانتے ہیں کہ پہلے ان کو مٹھی بھر لوگ کہا جاتا تھا، اب وہ مٹھی بھر نہیں بلکہ وہ پنڈال بھر لوگ ہو گئے ہیں اس ملک میں، کہ وہ پورے ملک میں پنڈالوں میں بھرے پڑے ہوئے ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور یہ ان کے استعمال میں آ کر کے جو ہے بک بک کیے جا رہا ہے۔ بکنے دیجئے، بکنے والوں سے کبھی جو ہے کوئی پل ٹوٹا نہیں کرتا، کوئی عمارت گرا نہیں کرتی، نہ گرے گی۔ اس بیچ بھارتیہ جنتا پارٹی کے پروکتا شاہ نواز حسین نے کڑی آپتی ظاہر کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ مجھے تو خود اس سرکاری بیان تھا، یہ ان کا اپنا نجی بیان مان سکتے ہیں؟ میرے لیے وہ ایک بہت خوشگوار حیران کن بیان ہے شاہ نواز حسین کا کہ انہوں نے بی جے پی میں رہتے ہوئے اتنا اچھا بیان دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بی جے پی والے بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں، یعنی جن لوگوں کی اس ملک میں اس وقت حکومت ہے، کہیں نہ کہیں وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر اس آدمی کے ساتھ حکومت یا حکمراں طبقے کے لوگ کھڑے ہو گئے تو انہیں کہیں نہ کہیں نقصان پہنچنے والا ہے، اس لیے وہ اپنا دامن بچا رہے ہیں اس سے اور الگ اپنے آپ کو برت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے شاہ نواز کا بیان آیا ہے۔ کہیں یہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے تو یہ حرکتیں نہیں کرتے ہیں وسیم رضوی؟ دیکھیے میری بہن، اگر پسند نہیں ہے تو پھر اسلام سے پریورتن کر لیں کسی اور میں۔ دیکھیے ایسا ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے والے 1400 سال سے، جب سے اسلام آیا ہے اس زمین پر، اسی دن سے بدنام کرنے والے لوگ رہے ہیں۔ قرآن میں ایک آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ لِنَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ جب بھی ہم نے کسی نبی کو کھڑا کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ شیطان، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، شیاطین بھی کھڑے ہو گئے۔ تو جس دن سے زمین پر اسلام آیا تھا اسی دن سے اسلام کے دشمن بھی کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اسلام کا الحمدللہ ایک بال کے برابر کوئی نقصان نہ کر سکا، ایک بال باقا نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور جس کی حفاظت خود اللہ اپنے ذمہ لیتا ہو، ساری دنیا مل کر کے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بس یہ آخری بات ہے اور یہی آخری پیغام ہے۔